الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، جیسا کہ آئندہ جمعہ یا جمعرات جیسا عید آنے والا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو عید کی صحیح معنوں میں خوشی عطا فرمائے. لیکن میں آج آپ کے سامنے رمضان میں جو ہم عبادتیں کرتے تھے، مشہور عبادت ہے رمضان میں روزہ رکھنا، تہجد پڑھنا، تراویح پڑھنا، اور رمضان میں ہم زیادہ تر قرآن کی تلاوت کرتے. لیکن رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس کا ثواب رمضان کے علاوہ کے مہینے میں کیسے حاصل کریں؟ میں دوبارہ کہوں، جو عبادت ہم لوگ رمضان میں کرتے تھے اس کا ثواب رمضان کے علاوہ کے مہینے میں کیسے حاصل کریں؟ اس سے پہلے جیسا کہ ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کچھ بھی ہم لوگ بس نماز پڑھے بس چھوڑ. جبکہ اللہ نے کہا کہ فویل للمصلین، اس نمازی کے لیے بربادی ہے. نماز پڑھنے والا برباد ہو. نماز پڑھنے والا حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں من لا یرجى ثواب، یعنی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے
عبادت کے بعد ثواب کی امید نہیں رکھتا ہے، ایسی نمازیوں کے لیے بھی برباد ہے۔ ہم ظہر نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز کے بعد ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تو ہم کو اس کا ثواب دے؟ یہ امید رکھنا ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں خیال ہو کہ اللہ میرے عشاء کی نماز قبول فرما، یعنی کہ انسان عبادت کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے امید رکھتا ہے۔ آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ میرے صدقے کو قبول فرما، یہ پہلی چیز ہے۔ کیونکہ خاص طور پر لوگ جو ہے نا نماز تراویح سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد اللہ سے امید نہیں رکھتی ثواب۔ جیسے کہ ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں خیال ہونا چاہیے اے اللہ میری جمعے کی نماز کو تو قبول فرما اور تو مجھے ثواب دے۔ ایسا امید رکھنا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسری جو بات ہے، کئی لوگ دیکھیں گے نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد ان کے زبان سے کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ رمضان ختم ہونے والا ہے، جب بھی ہر عبادت کے اینڈنگ میں کیا پڑھنا ہے ہم کو؟ استغفر اللہ۔ ہر عبادت کے اینڈنگ کلما فرغ من عبادہ ان یقول استغفر اللہ۔ جب بھی جیسا کہ حج ختم ہونے کے بعد اللہ نے کہا کہ لوگوں تم استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ حج ختم ہونے کے بعد آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ ختم ہو گیا آپ بولو استغفر اللہ، یعنی کہ حج رمضان ختم ہو گیا آپ بولو کہ استغفر اللہ۔ ہر عبادت کے بعد آخر میں جو ہے ہر مسلمان کو استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی کہ دو باتیں بہت ضروری تھی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے نا ہم نماز کے بعد تراویح پڑھ لیے ہم لوگ، اب جو بھی تراویح ہم لوگ پڑھیں گے، فرض نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد دل میں خیال کریں گے اے اللہ تو ہم کو اس کا ثواب دے، اے اللہ تو ہم کو اس کا اجر دے۔ اور دوسرا ہر عبادت کے آخر میں ہم پڑھیں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جیسا کہ جمعے کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے استغفر اللہ۔ لیکن میرا جو عنوان ہے رمضان کا ثواب دوسرے مہینے میں کیسے حاصل کریں؟ سب سے پہلے ہم رمضان کے مہینے میں چاند دیکھتے ہیں۔ کیا رمضان کے علاوہ کے مہینے میں دیکھتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ کے مہینے میں چاند دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان ختم ہوا اب کس کا چاند ہم لوگ دیکھتے ہیں؟ شوال کے مہینے کا ہم چاند دیکھتے ہیں۔ اس طرح ہر مہینے میں چاند دیکھنا سنت ہے۔ ہم صرف رمضان کے مہینے میں چاند دیکھتے ہیں، دیکھ کے دعا پڑھتے ہیں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربك اللہ۔ ہم رمضان کے چاند دیکھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ کے مہینے میں بھی آپ چاند دیکھ کر دعا پڑھیں۔ شوال میں بھی آپ چاند دیکھیے بڑے دعا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ہر مہینہ ایک مسلمان چاند دیکھے، چاند دیکھ کے دعا پڑھے۔ کیوں؟ آج ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں نا، کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ابھی چاند کی دعا نہیں پڑھتے۔ کیا مطلب ہے دعا کی؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ اللہ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینے میں مجھے سکون دلا دے، اللہ اس مہینے سے جو مصیبت آنے والی ہے تو اس کو دور کر دے۔ بڑا عظیم دعا ہے بالامن والایمان۔ اللہ یہ مہینہ مجھے توحید پر ثابت کرنا، توحید کی دعوت دیتا ہے چاند۔ اگر ہم ہر مہینہ چاند دیکھ کے دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ وہ مہینہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو توحید پر بھی ثابت قدم کرے گا۔ آج ہمارے پاس یہ دعا صرف رمضان میں ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں نہیں، ہر مہینہ جیسے کہ عید کا چاند دیکھنے والی تب بھی پڑھو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ اے اللہ یہ جو مہینہ ہے شوال کا، اس مہینے میں تو میری حفاظت فرما اور تم مجھے توحید پر ثابت قدم۔ یہ دعا پڑھیں صرف رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ اس کے بعد رمضان میں، یعنی کہ میرا جو عنوان ہے رمضان کا ثواب دوسرے مہینے میں کیسے حاصل کریں۔ رمضان میں ایک عبادت ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا رمضان روزے کا ثواب رمضان کے علاوہ کیسے حاصل کریں؟ جیسا کہ رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ 3 روزہ رکھتا ہے، جسے بولتے ہیں کہ ایام 20، ایام 20، 13، 14، 15۔ جیسے عبادت صرف رمضان تک نہیں، رمضان کے علاوہ آپ رمضان میں روزہ رکھے نہیں، رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھو۔ کیسا؟ ایام 20، شوال کے مہینے میں 3 روزہ، شوال کا تو 6 روزہ ہے لیکن ہر مہینہ 3 روزہ رکھنا ہے۔ محرم کے مہینے میں 3 روزہ، ذی قعدہ کے مہینے میں 3۔ اگر آپ مہینے میں صرف 3 روزہ رکھیں گے، دیکھیں دین کتنا آسان، کتنا عظیم دین۔ اگر آپ ہر مہینہ 3 روزہ رکھیں گے
وہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھے. محرم میں 3 روزہ رکھیں گے, پورا محرم روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. کتنا آسان دین, ہر مہینہ 3 روزہ. رمضان میں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, احب الاعمال الى اللہ ادومها وان. تھوڑا بھی عمل کرو, کتنا تھوڑا بھی عمل کرو لیکن ہمیشہ کرو. ہمیشہ, یہ نہیں کہ تھوڑا عمل کرے چھوڑ دے. آپ ایک تھوڑا بھی عمل کریں گے لیکن 2 رکعت اب سنت پڑھنی, ہمیشہ وہ سنت پڑھو. آپ رمضان میں روزہ رکھتے تھے, رمضان کے مہینے میں بھی ہر مہینہ 3 روزہ رکھیں. ایام 20, اگر آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے ایام 20, گوگل میں لکھیے ایام 20, تو کیا آتا دیکھیے 13, 14, 15 ہر مہینہ. اسی طرح پیر جمعرات کا روزہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے. یہ بھی ہر مہینہ ہم اس کا اہتمام کریں. اسی طرح روزے کا ثواب اگر آپ دیکھیں گے, یہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم رمضان کے علاوہ 3 ٹائم ہم لوگ کھاتے ہیں, ناشتے میں, ظہر میں اور رات میں ہم لوگ کھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر. آپ کھانا کھائے, ناشتہ, بولیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے. کیا بولیں گے, الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے. اگر آپ اتنا بولیں گے آپ کو روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. ظہر میں ہم لوگ کھاتے ہیں, بولے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا اللہ تعالیٰ. یعنی کہ عبادت کا تعلق صرف رمضان سے نہیں, رمضان کے علاوہ بھی آپ کو عبادت کرنا. وہ ہے سب سے پہلے کون سا ہے, روزوں کا اہتمام. دوسرا, خاص طور پر ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ سحری کرنا, سحری کا ثواب بھی معلوم ہے. تسحروا فإن في السحور برکہ, سحری کرو اللہ تعالیٰ آپ کے سحری میں برکت دے گا. جو سحری کرتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. جو بھی سحری کرے گا فرشتے اس کے حق میں دعا دیں گے. یہ حدیث تو معلوم ہے, یہ صرف رمضان میں ہے, نہیں رمضان کے علاوہ. رمضان کے علاوہ نفل روزہ رکھو, نفل روزہ کے لیے آپ اٹھیں گے 4 بجے سحری کے لیے, فرشتے آپ کے حق میں دعا دیں گے. یعنی کہ عبادت صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے علاوہ بھی مسلمان عبادت ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہے. تیسری جو چیز ہے, رمضان میں ہم کس کا زیادہ اہتمام کرتے تھے, وہ ہے تراویح اور تہجد. رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ پورا مہینہ لوگ آ کے تراویح پڑھتے ہیں. الحمدللہ تراویح میں 1 گھنٹہ آپ کو کھڑنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ تراویح کا ثواب کیسے حاصل کریں ہم لوگ رمضان کے علاوہ, رمضان کے علاوہ تراویح کا ثواب کیسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ. اگر عشاء کی نماز, کون سی نماز ہے, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, پچھلے لوگ نماز کو نہیں آتے, نماز کو نہیں آتے, بلکہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھے. آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب, نماز کو آیا صرف جو ہے رمضان میں جو 1 گھنٹہ مسجد میں رہتی, 10 منٹ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو, تکبیر تحریمہ کے ساتھ. لوگ تکبیر تحریمہ کے وقت نہیں آتی, 1 رکعت 2 رکعت کے بعد آتے ہیں. خاص صبح عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو, آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھے. وہی اگر کوئی مسلمان من صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام کل لیلہ, اگر آپ عشاء کی نماز, فجر کی نماز, کون سی نماز ہے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, عشاء اور فجر پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھتے. کتنا آسان ہے. آپ رمضان میں 1 گھنٹہ کرتے رہے, بس اتنا کون کام ہے. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ, فجر بھی آتا اسی مسجد میں. آپ کو بتا رمضان کا علاوہ بھی آتا تھا اسی مسجد. الحمدللہ فجر میں کتنے لوگ رہتے, کتنے لوگ رہتے ہیں فجر میں. ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے نا, یہ اچھی موت کی علامت ہے. فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے کون سی موت ہے, اچھی موت ہے. سورہ فجر میں اللہ نے کہا کہ والفجر, آخر میں اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے فجر کی نماز پڑھنے والے. کیا فرمایا اللہ نے, آپ کی نیک ہو ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب کرے. ہم بولتے نا ہم کو اچھی موت ہو, اچھی موت ہو, نماز کو نہیں آتی, کہاں سے اچھی موت ہو گیا. فجر کی نماز ہوتی ہے, ہم مسجد کو نہیں آتے. صرف رمضان میں فجر کی نماز نہیں ہے, رمضان کے علاوہ بھی ہے. رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ یہ کہ نماز بھی چھوڑیں گے, نارے جہنم میں داخل ہو سکتے ہیں.
معمولی چیز نہیں ہے نماز. رمضان میں تو ماشاءاللہ مسجد بھری رہتی ہے. یہی رب ہے رمضان کا بھی رب ہے, رمضان کے علاوہ کبھی ہے. رمضان کو عبادت کرے, رمضان کے علاوہ نماز چھوڑ دے, اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کے پاس, اس تراویح کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کے پاس. اب رمضان کے علاوہ فجر کی نماز آپ چھوڑ دیتے, اس تہجد کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کے پاس. اب رمضان کے علاوہ فرض نماز آپ چھوڑ دیتے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی کو خواب میں بتا گیا, نبی کا خواب سچا خواب ہو. ایک انسان بیٹھا ہوا, اس کے بازو ایک فرشتہ کھڑا ہوا, فرشتے اس کے سر میں پتھر مارتے. کیا مارتے؟ پتھر مارتے. تو اس کا سر پورا زخم ہو جاتا ہے, پورا سر زخم ہوتا ہے, خون خون بہنے لگتا ہے. پھر پتھر لڑکتے ہوئے جاتا ہے. وہ فرشتے وہ پتھر لینے کے لیے جاتے ہیں, اللہ کے حکم سے اللہ اس کے فیس کو صحیح کر دیتے. پھر فرشتے وہ پتھر لاتے, لا کر پھر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے سر پہ مارتے. پھر اس کا سر زخم سے چور چور ہوتا ہے, یہاں پر پھٹ جاتا ہے, خون آنے لگتا ہے. پھر اس پتھر لڑکتے ہوئے جاتا ہے, فرشتے وہ پتھر لے جاتے ہیں. پھر اللہ پر اس کے فیس کو صحیح کرتے. پھر فرشتے اس کو مارتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے, یہ بڑا عجیب ہے. ایک انسان کے سر میں پتھر مارا جا بار بار. جبرائیل امین سے پوچھتے کہ جبرائیل یہ کون ہے جس کے سر میں بار بار فرشتے پتھر مارتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جبرائیل امین نے کہا, وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. کیا فرماتے ہیں؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. حدیث کے الفاظ ہیں, جو نماز چھوڑ کے سوتا ہے, جو نماز چھوڑ کے سوتا ہے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی سوتا ہے تو معلوم نہیں کہ وہ انسان کیسا انسان. نماز چھوڑ کے سونے والوں کے لیے ثواب, فجر کی نماز چھوڑ کے سونے والوں کے لیے یہ جزا ہے, یہ بدلہ ہے, یہ سزا ہے. نعوذ باللہ, فرشتے اس کے سر کو پتھر مار مار کے زخم کریں گے. حدیث میں بتایا گیا, آج کتنے لوگ فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں اسی مسجد میں. آپ کو بتا کتنے اسی مسجد ہر مسجد میں یہ حال. تراویح میں تو ہم لوگ